آپ نے دنیا میں بہت سے مسٹریز کے بارے میں سنا ہوگا۔ کبھی UFO مسٹری، کبھی ایشین سلیپ مسٹری، کبھی بلیک میجک مسٹری۔ لیکن آج ہم جس مسٹری کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ ایک الگ ہی قسم کی مسٹری تھی، جسے دا بگ فٹ مسٹری کہا جاتا ہے۔ بگ فٹ یا سیسکواچ لیجنڈ کا اصل اوریجن کیا ہے؟ 1958 میں دا ہمبل ٹائمز کے صحافی اینڈریو گنزولی نے شمالی کیلیفورنیا میں لاگرز کے بارے میں ایک کاری کے خط پر ایک تفریحی ایک مشکوک ہوا پر روشنی ڈالی، جس نے پراسرار طور پر بڑے قدموں کے نشانات دریافت کیے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمالیہ کے مقبول برفانی آدمی کا کوئی رشتہ دار ہو، گنزولی نے اپنے 21 ستمبر کے کالم میں خط کے ساتھ مذاق میں لکھا۔ بعد میں گنزولی نے کہا کہ اس نے صرف سوچا تھا کہ پراسرار قدموں کے نشانات نے اتوار کے دن صبح کی ایک اچھی کہانی بنائی ہے، لیکن اس کی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے قارئین کو متوجہ کر دیا تھا۔ اس کے جواب میں گنزولی اور ہمبل ٹائمز کے ساتھی صحافی ایلن نے پیروں کے نشانات کے بارے میں فالو مضامین شامل کر دیے، جس میں یہ اطلاع دی گئی کہ لاگ انعام نہاد مخلوق کو دیا گیا تھا جس نے پٹریوں کو چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح ایک لیجنڈ پیدا ہوا۔ دراصل بگ فٹ کا اصرار بنیادی طور پر نارتھ امریکہ کے جنگلات اور دور دراز علاقوں میں، خاص طور پر پیسیفک نارتھ ویسٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اور مغربی کینیڈا میں 19ویں صدی کے آخر میں ان علاقوں میں بگ فٹ سے مشابہ ایک بڑی بالوں والی دو طرفہ مخلوق کے ساتھ مقابلوں کی رپورٹیں درج کی گئی تھیں۔ دی لائف اینڈ ٹائمز آف اے لیجنڈ کے مصنف جوشوا کا کہنا ہے کہ دنیا بھر سے مختلف جنگلی انسانوں کے افسانے موجود ہیں۔ مغربی کینیڈا میں اسٹیلز فرسٹ نیشن کے پاس سیسکٹس، جو لفظ سیسکواچ کے اصل ماخذ ہے۔ تاہم بگ فٹ کے جدید امریکی تصور 1958 میں ہمبل ٹائمز کی کہانیوں سے بالکل براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔ لوگ بعد میں واپس جاتے ہیں اور پرانے اخبارات اور سامان کو کھولتے ہیں، اور یہاں ایک جنگلی آدمی، وہاں ایک جنگلی آدمی کی بکھری ہوئی رپورٹیں تلاش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیکن یہ 50 کی دہائی تک عام بحث میں شامل ہی نہیں ہوتا ہے۔ شمالی امریکہ میں یورپی آبادکاروں نے بھی بڑی بالوں والی مخلوق کے ساتھ مقابلوں کی اطلاع دی۔ سب سے قدیم دستاویزی اکاؤنٹس میں سے ایک 1811 کا ہے، جب ڈیوڈ تھامسن، ایک کھال کے تاجر اور ایکسپلورر نے، جو اب برٹش کولمبیا کہلاتا ہے، بڑے قدموں کے نشانات کی اطلاع دی تھی۔ اگرچہ لاگرز نے بگ فٹ پر توڑ پھوڑ کی کارروائیوں کا الزام لگایا، ایلن کا خیال تھا ان میں سے اکثر مخلوق پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف ایک افسانہ ذائقہ کے ساتھ کہانیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ پھر بھی یہ کہانی پورے ملک کے اخبارات میں پھیل گئی، اور ٹی وی شو ٹروتھ اور کانسیکوینسز نے ہر شخص کو $1000 کی پیشکش کی جو بگ فٹ کے وجود کو ثابت کر سکے۔ 16 اکتوبر کو گنزولی نے اپنے کالم میں لکھا کہ کیا پٹری ایک انسانی دھوکہ ہے، یا کیا وہ ایک بہت بڑے لیکن غیر ضرورت جنگلی آدمی کی اصل نشان ہے جو بیابان میں سفر کر رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی افسانوی سائز کا جانور ہو سکتا ہے؟ بگ فٹ کی کہانی منظر عام پر آنے کے بعد یہ مردوں کی ایڈونچر میگزینز اور سستے تجارتی پیپر بیک ناولوں میں ایک کردار بن گئی۔ ان کہانیوں میں وہ بگ فٹ کے لیے یقینی طور پر ایک وہ فالا فیکٹر تھی، ماضی کی ایک بنیادی خطرناک مخلوق تھی جو جدید بیابان میں چھپی ہوئی تھی۔ 1970 کی دہائی میں سیورڈ دستاویزی فلموں کی اس وجود کی تحقیقات کر رہی تھی، اور فلمیں اسے جنسی شکاری کے طور پر پیش کر رہی تھیں۔ 80 کی دہائی میں بگ فٹ نے اپنا نرم رخ دکھایا۔ وہ ماحولیات سے وابستہ اور بیابان کی علامت بن گیا، جسے ہمیں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہوپس کہتے ہیں اس کی ایک بڑی مثال 1987 کی فلم ہیری اینڈ دی ہینڈرسن ہے، جس میں بگ فٹ کو ایک دوستانہ غلط فہمی والی مخلوق کے طور پر پیش کیا گیا تھا، جسے جان ڈیتگو اور اس کے خاندان سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ تو بگ فٹ لیجنڈ 60 سالوں سے کیوں برقرار ہے؟ یہ اپنی رفتار خود لیتا ہے کیونکہ یہ ایک میڈیا آئیکن ہے۔ جس طرح کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کردار جو پورے چاند کے دوران بھیڑیوں میں بدل جاتے ہیں وہ بھیڑیے ہی ہوتے ہیں، اسی طرح کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنگل سے باہر نکلنے والا بالوں والا آدمی کون ہوگا۔ یہ صرف ایک ایسی چیز ہے جس کا حوالہ دینا آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بگ فٹ ہوگا۔ بگ فٹ اسرار میں ثبوت کی سب سے مشہور ٹکڑوں میں سے ایک پیٹرسن جیمن کی فلم ہے بلف کریک۔ کیلیفورنیا میں راجر پیٹرسن اور باب جونن کے ذریعے 1967 میں فلمایا گیا۔ اس فلم میں مبینہ طور پر ایک خاتون بگ فٹ کو جنگل میں چلتے ہوئے دکھایا گیا۔
فلم کی صداقت پر گرما گرم بحث جاری رہی تھی 1980 کی دہائی میں۔ گزشتہ برسوں میں بگ فوٹ کی ثبوت تلاش کرنے کی کوشش میں متعدد سائنسی تحقیقات اور مہمات کی گئی۔ ان کوششوں میں پاؤں کے نشانات، بالوں کے نمونے، مطلوبہ بگ فوٹ آواز کی آڈیو ریکارڈنگ اور مبینہ حیاتیاتی نمونوں کا ڈی این اے تجربہ شامل ہے۔ تاہم ان کوششوں میں سے کسی نے بھی یقینی طور پر بگ فوٹ کے وجود کی ثبوت نہیں لا سکے۔ بگ فوٹ کا رجحان بھی شکوک و شبہات اور دھوکے دہی سے دوچار ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ بہت سے نظاروں کی وضاحت معلوم جانوروں کی غلط شناخت، توبہ یا منافع کرنے کی جانے کی وجہ ہوتا ہے اور ثقافتی قائد اور لوگ دستانوں کے اثر سے کی جا سکتی۔ حتمی شواہد کی کمی کے باوجود بگ فوٹ میں دلچسپی برقرار ہے۔ مسلسل مشاہدات، تحقیقات اور میڈیا کی توجہ اسرار کو زندہ رکھتی ہے۔ بگ فوٹ فیلڈ ریسرچ آرگنائزیشن اور نارتھ امریکن ووڈ ایپ کنزروینسی جیسی تنظیمیں بگ فوٹ مقابلوں کی تحقیق اور رپورٹس جمع کرتی رہتی ہیں۔ مجموعی طور پر بگ فوٹ کا مسئلہ حل طلب ہی ہے۔ اس پر ایمان لانے والوں اور شکوک و شبہات کے ساتھ اس پرجوش مخلوق کے وجود پر بحث اب تک جاری ہے۔